اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیابطیس اگرچہ آج کل ایک عام مرض ہے، تاہم تاریخ میں اس کا تذکرہ فرعون کے زمانے میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں امیر لوگ جسمانی کام نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں مرغن غذاؤں کا استعمال زیادہ ہوتا تھا اور انہیں یہ عرضہ لاحق ہو جاتا تھا۔ ذیابطیس کی دو اقسام قابل ذکر ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو بر وقت موصول ہو سکے۔ جی تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ذیابطیس پر۔ ذیابطیس کی دو اقسام قابل ذکر ہیں۔ پہلی قسم موروثی ہے، اس میں مریض کا لبلبہ انسولین بالکل نہیں بناتا، اگر بناتا ہے تو بہت کم۔ ایسے مریضوں کا علاج صرف انسولین سے کیا جاتا ہے۔ انسولین کی مدد سے جسم میں گلوکوز توانائی میں بدل جاتی ہے۔ دوسری قسم کا ذیابطیس 90% لوگوں کا ہے۔ یہ بیماری 40 سال کے اوپر کی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، 50 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہے۔ اس قسم کے ذیابطیس میں لبلبہ اگرچہ انسولین بناتا ہے، لیکن عام جسم کو جتنی مقدار انسولین کی ضرورت ہوتی ہے اس مقدار میں نہیں بناتا، اور جسم گلوکوز کو قبول نہیں کرتا، جس کی وجہ سے خون میں شکر زیادہ ہو جاتی ہے۔ جسم زیادہ شکر کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے، چنانچہ مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ جسمانی کام نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، پیدل چلنے سے اجتناب، لگاتار کئی گھنٹے بیٹھے رہنا، مثلا تاجر حضرات یا دفتر میں کام کرنے والے لوگ۔ جو لوگ مرغن غذا کھاتے ہیں اور جسمانی کام نہیں کرتے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کا گندا مواد لبلبے کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اس لیے لبلبہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ 40 یا اس سے اوپر کے مردوں اور خواتین میں مخصوص دھاتوں کی کمی بھی ذیابطیس کا باعث بنتی ہے۔ مخصوص دھاتوں میں جست، کرومیم، میگنیز اور سیلینیم قابل ذکر ہیں۔ اس کا پتہ امریکی ڈاکٹروں نے 1967 میں لگا لیا تھا۔ اگر یہ معدنی اجزاء جسم میں باقاعدگی سے خوراک کے ذریعے لیے جائیں تو پھر یہ مرض نہیں ہوگا، اگر ہے تو دور ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں لوگ چکی کا آٹا کھاتے تھے، اس لیے انسانوں میں ان اجزاء کی کمی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج مشین یا مل کا آٹا میں سے 60 سے 70% معدنی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ مرض زیادہ ہو گیا ہے۔ زنک لبلبہ کو صحت مند رکھتا ہے تاکہ مطلوبہ مقدار میں انسولین بنتی رہے۔ یہ دھات سفید چنا، لوبیا، کلیجی، دودھ، مونگ پھلی، گائے کے گوشت اور پیاز، امرود، گندم کے چھان میں پائی جاتی ہے۔ کرومیم دھات انسولین سے مل کر شکر کو جسم کے خلیوں میں داخل ہونے میں مدد دیتی ہے، یعنی کرومیم کے بغیر انسولین کی کارکردگی درست نہیں رہتی۔ یہ دھات چنا، لوکی، بادام، باجرہ، پیاز اور آم کے پتوں میں پائی جاتی ہے۔ میگنیز یہ دھات بھی لبلبے کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ گندم، لونگ، اخروٹ، ناریل، دال، مونگ اور پیاز میں پائی جاتی ہے۔ سیلینیم یہ دھات بھی شکر کو جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ جو، شلجم، لہسن، پیاز، بند گوبھی، تل کے بیج اور چنے میں پائی جاتی ہے۔ غیر متوازن خوراک اور غذا کے غلط جوڑ سے بھی ذیابطیس ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارا معدہ قدرتاً مختلف غذاؤں کو صحیح طور پر ہضم نہیں کر سکتا۔ پروٹین والی غذا، گوشت، انڈا، دودھ کے ساتھ روٹی اور چاول کھانے سے زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ہمارا نظام ہضم اور خوراک کے جذب نظام کو خراب کرتے ہیں۔ زیادہ روٹی چاول کھانے سے لبلبے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے، جس سے لبلبہ تھک کر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے روٹی کم کھائیں اور کچی یا پکی سبزیاں زیادہ کھائیں۔
اینٹی بایوٹک ادویات لبلبے اور جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ پریشانی بھی ہمارے جسم کو بہت متاثر کرتی ہے، خاص کر نظام ہضم اور میٹابولزم۔ جنسی کمزوری سے لبلبہ اور جگر کمزور ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس کی علامات: بار بار پیشاب آنا، اچانک بھوک کا زیادہ ہونا، پیشاب کا بار بار آنا، رات کو زیادہ پیشاب آنا چاہے پانی پیا ہو یا نہ پیا ہو، تھکاوٹ محسوس ہونا، نظر میں چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں، ہاتھ یا پاؤں کا سن ہو جانا، پاؤں میں درد یا سوئیاں چبھنا، زخم کا دیر سے ٹھیک ہونا، جنسی کمزوری ہونا، وزن کم ہونا، ہونٹ اور منہ کا خشک ہونا، کان میں شائیں شائیں کی آوازیں، دانت اور مسوڑوں میں تکلیف ہونا، خراب ہاضمہ، قبض کا ہونا۔ ذیابیطس میں ہونے والی پیچیدگیاں: بلند خون کا دباؤ جس سے دل کے امراض ہو جاتے ہیں، ٹانگوں اور پنڈلیوں میں درد کی شکایت، نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ بینائی ختم ہو جاتی ہے، موتیا جلدی آ جاتا ہے، جسم میں کولیسٹرول اور زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے، پاؤں کی انگلیوں میں فنگس لگ جاتی ہے، زیادہ خراب ہونے کی صورت میں انگلیاں اور پاؤں کٹوانے پڑ جاتے ہیں، مردوں میں جنسی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اپنا علاج خود کیجیے۔ ورزش یا سیر کی عادت ڈالیں، کم از کم 1 گھنٹہ سیر کریں، اس سے گلوکوز آپ کے جسم میں جذب ہو جائے گی۔ لبلبے کو طاقتور بنانے کے لیے یوگا کی ورزش بہت مفید ہے۔ نہار منہ لیموں یا ٹماٹر استعمال کریں، اس سے شوگر کا لیول صحیح رہتا ہے۔ ادرک اور لہسن سے لبلبہ زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے۔ امرود کھانے سے شکر کم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے امرود کے پتوں کا قہوہ پیا اور شکر کم ہو گئی۔ کالی مرچ، مٹر اور مولی کا استعمال کریں۔ ریشہ دار غذا کا زیادہ استعمال کریں، اس سے شوگر آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ روٹی کے ساتھ زیادہ کچی سبزیاں کھائیں، میتھی کے بیج یا کلفا کے بیج، کریلا، جامن، تارا میرا کا سلاد کھانے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت پیاز کھانے سے رات کو بار بار پیشاب نہیں آتا۔ جوار کی روٹی کھانے سے مردوں کی جنسی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں قدرتی انسولین ہوتی ہے۔ انڈیا اور روس میں شوگر کے مریضوں کو اونٹنی کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ مٹر کی پھلیاں مٹر نکالنے کے بعد ذرا ابال لیں، اس میں بھی انسولین قدرتی ہوتی ہے، وہ استعمال کریں۔ روزانہ آملے کا استعمال لبلبے کو تقویت دیتا ہے اور لبلبہ مطلوبہ انسولین بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ثابت گندم میں قدرت نے کافی مقدار میں دھاتیں رکھی ہیں۔ ثابت گندم کو نرم آگ پر پانی ڈال کر پکائیں اور نمک لگا کر کھائیں، انشاءاللہ ان دھاتوں کی کمی جسم میں پوری ہو جائے گی اور لبلبہ صحیح کام کرنا شروع کر دے گا۔ 2 اخروٹ اور تل 1 چمچ روزانہ کھائیں، یہ بھی شوگر میں مفید ہے۔ کوار گندل کا استعمال فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں دھاتی اجزاء ہوتے ہیں، یہ جگر اور معدے کو صحیح رکھتی ہے۔